نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی عظمت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کی ذات گرامی خاص، جو اپنی الوہیت و ربوبیت میں اسماء و صفات میں اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام الحرمین سید القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، یہ ذات طاہرہ مطہرہ کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 151 جس کا سبق ہم نے گزشتہ جمعات سے شروع کیا تھا، اس کا وصیتوں میں سے پہلی وصیت اللہ رب العالمین کی فرمایا قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے پر کیا کیا حرام کیا ہے. تو ان میں سب سے پہلے جس بات کو ذکر کیا فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا. اور دوسری وصیت یہ فرمائی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ
احسان کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ شرک کرنے کی نفی کی، اور ساتھ جو دوسرا حکم دیا وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ہے۔ مفسرین نے اس پر بہت لمبی چوڑی توضیحات وضاحتیں کی کہ اللہ رب العالمین نے والدین کو اپنی ذات کے متصل بعد کیوں ذکر کیا، اور یہ صرف اسی ایک مقام پہ نہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اس میں دو اقوال جو مفسرین کے میں یہاں ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ فرمایا رب کائنات نے اپنی ذات کے ساتھ والدین کا ذکر جو ہمیں سمجھ آتا ہے اس لیے کیا کہ جس طرح ایک انسان کا ایک ہی باپ ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے، ایک ہی ماں ہوتی ہے، دو مائیں نہیں ہوتی اسے جنم دینے والی۔ رب کائنات نے، اللہ رب العالمین نے، عرش والے رب نے اس انسان کو والدین کی طرف اشارہ کر کے یہ سمجھایا ہے کہ جیسے کوئی انسان یہ بات سننا پسند نہیں کرتا کہ اس کا باپ کے علاوہ بھی کوئی باپ ہے، اسی طرح مسلمان اہل توحید قطعی طور پر اس بات کو نہ سنتا ہے نہ برداشت کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا بنایا جائے۔ دوسرا سبب عبد الرحمن کیلانی نے تفسیر القرآن کے اندر اشارہ کیا کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے، نظام زندگی کو چلانے کے لیے جس طرح بچپن سے لے کر کے اپنی موت تک اور اپنی جوانی اور اپنے بڑھاپے تک اپنے والدین کی محنتوں کا محتاج ہوتا ہے۔ والدین ایک اولاد کو ماں کے بطن سے لے کر کے دنیا میں جنم تک اور دنیا سے جنم سے لے کر کے جوانی تک جس طرح والدین اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو انسان کی ضروریات کو دنیا کے حساب سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ محبت کے ساتھ پورا کرنے والے وہ انسان کے والدین ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بعد متصل ان کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان کے ساتھ حقیقی محبت رکھنے والے جس طرح انسان کے والدین ہیں، اسی طرح سب سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والی اللہ کی ذات۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلا کام یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور ساتھ یہ وصیت کی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ لفظ احسان اپنے معنی کے اعتبار سے اتنا وسیع ہے کہ اگر اسی ایک لفظ کے اوپر بولتے اور لکھتے چلے جائیں تو علماء کی زندگیاں ختم ہو جائیں۔ رب کائنات نے ان وسائل کے اندر ایک انسان کو اپنے والدین کے حوالے سے جو وصیتیں کی ایک ہی جگہ پہ جمع کر کے منکر مالک کونین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تو فیصلے کے بعد گنجائش نہیں ہوتی اپنی مرضی کو داخل کرنے کی۔ وہ انسان کا بنایا ہوا فیصلہ ہو اس میں بھی وہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے اندر تبدیلی کرے۔ عرش والے رب نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ جب عبادت کی واری آئے تو سوائے اللہ رب العالمین کے کسی اور کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عبادت کے اندر جتنے بھی معمولات و معاملات آتے ہیں، انسان کے اٹھنے سے لے کر کے سونے تک ہر عمل وہ عبادت ہے، اور عبادت کو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور دوسرا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ اور بالخصوص احسان اس کا وقت تب آتا ہے جب انسان کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، والدین کا
انسان کی زندگی میں اس کے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچنا، یہ ایک انسان پہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مالک کائنات اسے موقع دیتے ہیں کہ زندگی کے اندر جو بھی کوتاہیاں تجھ سے ہوئی ہیں، رب کائنات نے موقع دیا کہ والدین کی خدمت کر کے اپنے ان جرائم کو صاف کروا لیا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان، اور بالخصوص اس عمر کے اندر، اور اس عمر کا تذکرہ بھی رب کائنات نے بالخصوص کیا، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہا اگر تمہارے والدین ماں اور باپ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک۔ اور میرے بھائیوں، یہ والدین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں، یہ انسان کو تب سمجھ آتا ہے جب ان میں سے ایک نہ رہے یا دونوں نہ رہیں، پھر انسان کو سمجھ آتے ہے کہ یہ بستر پہ بیٹھا ہوا باپ، چارپائی پہ لیٹی ہوئی بیمار ماں، جب وہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہے تو انسان کی زندگی میں کتنا بڑا نقص پیدا ہوتا ہے کہ مرنے تلک وہ اپنے اس نقص کو پورا نہیں کر سکتا۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور انسان اور اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے والے، یہ تمہارے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ یہ بات ان کے لیے شاید ان کی سمجھ میں نہ آئے جنہوں نے والدین کے لیے بھی سال میں ایک دن رکھا ہوا ہے، اس دن میں اولڈ ہاؤس میں جا کے اسے پھولوں کا ایک تحفہ اور بکے دے کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں کھنچوا کے اور اپنی آئی ڈیز پر لگا کے وہ اس بات سے بری ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا سمجھتا ہے، اس کو یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کا کہ جس طرح اللہ کی عبادت کو تو اپنے لیے لازم سمجھتا ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کو اپنے لیے اگر تو لازم بنا لیتا ہے، فرمایا اس کا قانون اللہ رب العالمین نے قاعدے کی شکل میں مقرر کیا۔ فرمایا سنو، اگر دونوں تمہیں مل جائیں فَبِهَا وَنِعْمَةً، اگر ان میں سے ایک مل جائے اللہ کی نعمت ہے، اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، دیکھو ان سے بات کرنی پڑے گی، ان سے گفتگو کرنی پڑے گی، بہت ساری باتوں میں تمہارا اختلاف بھی ہوگا، بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ان کو جواب دیتے ہوئے لفظ اف سے آغاز کیا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے لیے اف کا کلمہ نہیں کہنا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ لفظ اف وہ ہے، انسان اچانک رستے میں جاتے ہوئے اگر کوئی چیز پاؤں میں چبھ جاتی ہے تو بے اختیاری طور پر زبان سے نکلتا ہے ہائے، یہ وہ ہائے عربی کے اندر اف کہلواتی ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے لیے کلمہ اف جو بے اختیاری طور پر برداشت سے باہر ہو کے جب زبان سے نکلتا ہے، فرمایا ان کے لیے اتنی بھی تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور دوسرا اللہ رب العالمین نے تیرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ تیرے والدین جنہوں نے تجھے اس حال میں اس زندگی کے اندر دیکھا، فرمایا اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، فرمایا وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے انسان کو والدین کے لیے وصیت کی ہے، اور وصیت کا سبب کیا ہے؟ فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، فرمایا ماں نے اس کو اپنے پیٹ کے اندر ان مشقتوں کے ساتھ اٹھایا ہے، اور اس مشقت کو وہی سمجھ سکتی ہے جس نے اس مشقت سے اپنے آپ کو گزارا ہو۔ اور یہ کیا حیثیت رکھتی ہے یہ مشقت؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران ایک بدو کو دیکھا، بدو نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا اور اس کو طواف کروا رہا ہے بیت اللہ کا، اور گھر سے لے کر کے اٹھا کے لایا ہے، بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہے، اور محبت کی زبان میں کہتے ہیں انی لہا بعیرها المذلل
इन उज़िरत रिकाबुहा लमदारो, कहा मैं इसका ऐसी सवारी हूं कि लोगों की सवारियां बाद औकात सवारों को गिरा के दौड़ जाती है, मैं ऐसी सवारी हूं जो अपने सवार को कभी गिराने वाली नहीं हूं, मैं इसका मुती और फर्माबरदार सवारी हूं। अब्दुल्ला बिन उमर के अचानक करीब आए और एक सवाल किया। कहा अब्दुल्ला देखो मैंने अपनी मां को कंधों पे उठाया हुआ है, मैं इसको बैतुल्लाह का तवाफ करवा रहा हूं, हल अद्दैतु लहा हक्कहा, बताओ मैंने अपनी मां का हक अदा कर लिया है कि नहीं कर लिया है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जो जुमला जवाब में दिया, मेरे भाइयों सोने के पानी से लिखने किसी भी हक का अदा नहीं होता। फरमाया तुम ये कहते हो कि सारी जिंदगी का हक अदा कर दिया, और मैं सुनो वलौ बिज़फरतिन वाहिदा, कहा जब तेरी मां तुझे जन्म देने वाली थी और उस दर्द में जो उसकी जुबान से चीखें निकली थी, अभी तो तूने उन चीखों में से एक का हक भी अदा नहीं किया, अभी तो तूने एक का भी हक अदा नहीं किया, तू सारी जिंदगी की बात करता है। वला तनहरहुमा, उसने तुझे वहनन अला वहन, कमजोरियों पे कमजोरियां बर्दाश्त करके उसने तेरी हिफाजतें की हैं, उसने तुझे अपनी उस जगह पे रखा, फिर तो दुनिया में मुशक्कतों के साथ आया, उसने बाखुशी बर्दाश्त की, फिर तुझे लेकर के उसने संभाला दिया, तो उसमें मोहब्बतें ही मोहब्बतें थी। और मेरे भाइयों वालिदैन और औलाद के अंदर दोनों की खिदमत में एक बहुत बड़ा फर्क उलमा ने बयान किया कि जब औलाद को वालिदैन पालते हैं तो उनका मतमा नजर इसकी जवानी होता है कि कल मेरा बच्चा जवानी में आएगा, मेरा बच्चा बड़ा होगा, ये दुनिया की मोहब्बतें नेमतें देखेगा, और जब औलाद वालिदैन को संभाल रही होती है वो इसकी मौत की मुंतज़िर होती है। ये फर्क है दोनों के अंदर। जब मां पालती है, बाप संभालते हैं, वो जवानी के लिए संभालते हैं, और जब औलाद अपने वालिदैन को बुढ़ापे में संभालती है तो क्या कहते हैं, पता नहीं कितने सालों का मेहमान है, कितने दिनों का मेहमान है, कितने वक्त का मेहमान है, ये हमें छोड़ के चला जाएगा। कहा तूने उसकी मौत के इंतजार में उसको संभाला है, तेरी मां और तेरे बाप ने तेरी जवानी के इंतजार में तुझे पाला है, वो तेरी जवानी के लिए जो पालता था। वला तनहरहुमा, इसलिए तेरे पास अगर वो कभी कमजोर हो जाते हैं, अपनी कुव्वत खो बैठते हैं, तो जिन हाथों से उसने तुझे कमा के खिलाया है वो तेरे सहारे से महरूम ना हो जाए, जिन आंखों ने तुझे अपने सामने रखा है कहीं वो तुझे देखने से महरूम ना हो जाए। पिछले दिनों की बात है, अखबार में एक खबर लगी, यूरोपीय ममालिक से किसी बंदे ने तलाशे गुमशुदा का एक अखबार के अंदर इश्तिहार दिया। कहता है मेरी मां फुला मोहल्ले और फुला गली में रहती थी, मैं यूरोप में आया, सारी जिंदगी इधर गुजर गई, दोबारा जाके मां को पूछने का मौका नहीं मिला। अब मैं जब वहां पहुंचा तो मेरी मां उस जगह पे नहीं है जहां पर वो रहा करती थी, अगर किसी को मेरी मां के बारे में पता हो तो मुझे बता दे। वला तनहरहुमा, कहा मुसलमानों मोमिनों तुमने उनको डांटना भी नहीं है, अगर वो अपने बुढ़ापे की उम्र की वजह से तुम्हारी सोच और फिक्र के खिलाफ भी बात करते हैं, वला तनहरहुमा, उनको डांटना भी नहीं है, और उनको जो है वकुल लहुमा कौलन करीमा, अगर बात भी करनी है, अगर जवाब भी देना है, अगर उनकी राय का इख्तिलाफ भी करना है, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके लिए बड़ी नरम अंदाज से, बड़ी शफकत के तरीके से, बड़ी मोहब्बत के अंदाज से उनके लिए जुबान से कलिमात निकालने हैं। और फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वसीयत की इंतहा कर दी, फरमाया वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा। जना ये परिंदे के बाजुओं को, परों को कहा जाता है। कभी आपने अगर देखा हो मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे उसके पास खेल रहे होते हैं, अचानक को चीर ऊपर से आती है, खौफनाक आवाज आती है, मां अपने परों को खोल के अपने बच्चों को उसके अंदर छुपा लेती है। और मैं वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा,
فرمایا ان کے لیے اپنی پوری رحمت کو جس طرح پرندہ اپنے بچوں کے اوپر سایہ کر دیتا ہے، اپنے بازوؤں اپنے پروں کا بارش کا پانی ہو یا کوئی ناگہانی آفت ہو ان کو بچانے کے لیے وہ ساری اس کی قوت اس کے اوپر لگا دیتا ہے۔ فرمایا تم نے بھی اسی طرح کرنا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر تم نے اپنے مالک کے ساتھ جس طرح یہ تیرے دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کے اولاد کے لیے والدین کیسے تڑپتے ہیں، یہ ان مولا جوڑوں کو پتہ ہے جن کو اللہ دیر سے اولاد دیتا ہے۔ 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 7 10 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی، ماں باپ تو پریشان ہے، دونوں طرف سے نانی نانا دادی دادا بھی پریشان ہے، سارا خاندان قبیلہ پریشان ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، کروائی جاتی ہیں، علاج کروایا جاتا ہے کہ یہ میری بیٹا میری اولاد اللہ رب العالمین مجھے عطا کر دے، اور جب یہ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکے۔ اس کے لیے بھی اس نے آسان سا طریقہ ڈھونڈ لیا کہ مولوی کو بلاؤ، اس کو جنازے کے بعد چند ٹکے دے دو، پھر اس کو تیسرے دن بلاؤ، اس کو کہو کہ لوگوں کو بلائے اور بلا کر کے 4 دانوں کے اوپر انگلیاں پھیرے اور اس کو بخشوا دے، اور کاپی لے کے لوگوں کے دروازوں پہ پھرتا ہے۔ السلام علیکم، کتنے قرآن تم نے پڑھے ہیں؟ میرا ابا فوت ہو گیا ہے، اس کو پارسل کرنے ہیں۔ تمہاری درود شریف کتنے ہیں؟ تم نے آیت الکرسیاں کتنی پڑھی ہیں؟ اور ماشاءاللہ ایسے ذہین ہیں ہمارے وہ صاحب، وہ ہمارے ایک دوست تھے، اسی طرح ایک آیا دیوبندیوں کی مسجد میں تھا، نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو وہ دوست تھے ہمارے، ایک آیا کہتا ہے جی میرا والد صاحب فوت ہو گیا، اس نے اس کو جو ہے وہ 150 آیت الکرسیاں کو 400 جو ہے وہ درود شریف وغیرہ وغیرہ لکھوا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آ گیا، اس نے ان کو بھی اسی طرح لکھوا دیا۔ میں کہا قاری صاحب یہ آپ نے پہلے تو ان کو دے دیے تھے، آپ تو خالی ہاتھ ہو گئے، اب یہ دوبارہ آپ نے کس ٹائم پڑھے ہیں؟ ابھی تو ہم اکٹھے بیٹھے ہیں۔ کہتا یار ان کو نہ دیں تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ نہ ان کو فائدہ ہونا ہے نہ ہوتا ہے، چل یہ خوش ہو جائے ہمارا کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے مسلمان کو یہ حکم دیا، فرمایا جب تک وہ دنیا میں ہے تب بھی، جب یہ دنیا میں چلے جائیں فرمایا پھر ان کے لیے کیا ہے، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ جیسے میں چھوٹا ہوتا تھا یہ میرے لیے جس طرح محبت کا برتاؤ کرتے تھے، اللہ تو میرے والدین کے ساتھ اس طرح کی محبت کا برتاؤ ان کی قبروں میں کر دینا، ان کی آخرت میں اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ کر دینا۔ اور میرے بھائیوں وہ صحابی آیا تھا، کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اب اس کے مرنے کے بعد میرا کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں مرنے کے بعد اپنے والد کے لیے کوئی خیر کر سکوں، اس کے ساتھ میں صلہ رحمی کر سکوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے استغفار کیا کرو، اس کے لیے دعا کیا کرو، تیرے والدین کے جو دوست ہیں، تیری ماں کی جو سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی محبت سے پیش آیا کرو۔ اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے والد کے دنیا سے جانے کے بعد، اپنی ماں کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے اس تعلق کو اس کے ساتھ اسی طرح صلہ رحمی جاری رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ محبت جاری رکھے، ان کے ساتھ برتاؤ جاری رکھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر کر رہے، رستے میں اونٹ پہ بیٹھے تھے، ساتھ ایک گدا رکھتے تھے، جب تھک جاتے اس پر بیٹھ جایا کرتے۔ ایک بدو آیا، امیر المومنین نے اپنے سر سے پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی، اپنے پاس جو تھا اس کو نکال کے دے دیا، اپنا گدا بھی اس کو گفٹ کر دیا، خود اونٹ پہ بیٹھ کے چلنے لگے۔ ساتھیوں نے کہا عبداللہ یہ بدوی لوگ تھوڑا سا دینے سے راضی ہو جاتے ہیں، تم نے اتنا سارا کچھ اس کو دے دیا۔ فرمایا سنو، اِنَّ أَبَاهُ كَانَ حِبًّا لِعَمَرٍ، اس کا باپ میرے باپ کا دوست ہوا کرتا تھا، اور میں نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ ان کو بات نہیں سمجھ آئے گی جس کے باپ کا دوست اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ یہاں پہ میرا دوست رہتا تھا، کہتا بابا تیرا یار مر گیا، اب تیرے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، کس کو ملنے آئے ہو؟ وہ مر گیا ہے، اب
चला गया, अब हमारा सर खाने के लिए ना आया करो, इसको कैसे समझ आएगी? वो नबी कायनात के दीवाने जिनकी जिंदगियां नबी की मोहब्बत में गुजरती हैं, फरमाया इसका बाप मेरे बाप का यार था, मैंने आज अपने बाप के साथ अपनी सिला रहमी को कायम रखने के लिए अपना सारा कुछ इसके लिए लुटा दिया। और सैयदना साद इब्न मुआद रदियल्लाहु ताला अन्हु जब वालिदा फौत हो गई, नबी कौनैन के पास आए, अल्लाह के नबी वालिदा चली गई है, अब मेरे लिए क्या तरीका है कि मैं अपनी मां के लिए कुछ सदका जारिया का सिलसिला शुरू कर सकूं? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम उसके लिए सदका जारिया कर सकते हो, उसके लिए को पानी का इंतजाम करो। सैयदना साद इब्न मुआद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मां के नाम पे फिर मदीना में कुआं खुदवाया। आज भी जो लोग मदीना की ज़ियारतों के लिए जाते हैं, ये जो मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा और उससे थोड़ा सा आगे गुजर करके एक वादी है, वादी के किनारे जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने ये आज भी कुआं मौजूद है और उसे लोग बेरे उम्मे साद के नाम से मौसूम करते हैं। आज भी उसमें से पानी निकल रहा है और सैयदना साद की मां को सवाब मिल रहा है। ये वालिदैन के साथ एक औरत ने आके कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा फौत हो गई, उसने नियत की थी हज करने की लेकिन दुनिया से चली गई है, अल्लाह के नबी मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया अगर तेरी मां के जिम्मे कर्ज होता तो तुम क्या करती? कहती अल्लाह के नबी मैं अदा कर देती। फरमाया ये भी तुम्हारी मां के ऊपर कर्ज है, अपनी मां की तरफ से हज करके आओ, उम्रा करके आओ। ये वालिदैन के साथ बिर का जरिया और तरीका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक नसीब फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत व सलामती अता फरमाए, जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं मालिक कायनात उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।